یوم آزادی کے عنوان پر اردو تقریر کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے دعوت اسٹیج دیتا ہوں طالب علم محمد معظم بن آفتاب عالم کو کہ آپ آئیں اور یوم آزادی کی مناسبت سے اردو تقریر ہم سامعین کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلشیں نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ ہم سب کا وقت ہے، سنبھالو اسے۔ صدر مجلس محترم معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم سب ساتھیوں، میرا نام محمد معظم علی ہے، میں طالب علم مدرسہ عبدالرحمن تحفیظ القرآن الکریم کا۔ تو میں آپ سب کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے یوم آزادی اور ہماری ذمہ داری۔ محترم سامعین، 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان برٹش حکومت سے آزاد ہوا، جس کی خوشی ہم تقریباً 78 سال سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اس دن ہندوستان کے تمام چھوٹے بڑے مدارس و مکاتب اور یونیورسٹیوں میں یوم آزادی کی مناسبت سے مختلف قسم کے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ان پروگراموں میں ہمارے ملک کے آئین اور مجاہدین آزادی قربانیوں پر ایک دیوار کی روشنی ڈالی جاتی ہے، بچوں کے درمیان شیرینی تقسیم کر دی جاتی ہے اور مجاہدین آزادی قربانیوں کو یاد کر کے کچھ ترانے اور نظمیں پڑھ لی جاتی ہیں۔ آج ملک کے حالات نہایت خراب اور ناگفتہ بھی ہے۔ آئے دن ہندوستان جیسے جمہوری ملک کو ہندو راشٹر میں بدلنے کی کاوش اور کوشش بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم صرف روایتی خوشی نہ منائیں، بلکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہندوستان کے عوام تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر ہر مذہب کا احترام کیا جائے گا، ہر مذہب کو اپنے پیغامات کی اشاعت کا حق دیا جائے گا، چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، ہر کوئی شہری ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہے۔ 15 اگست کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جمہوریت کو فروغ دیں اور باہمی اختلاف و انتشار کو ختم کریں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں۔ ہر شہری کو اس کا حق دے اور مجاہدین آزادی اور قربانی کو یاد کر کے ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ تعلیم کو فروغ دیں۔ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات سے دوچار ہونے کی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کو تعلیم دلانا ہم اپنا فرض سمجھیں۔ آج ہمارے ملک میں جو اختلاف و انتشار ہے وہ صرف تعلیم کی دودھی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جس کے اندر صحیح تعلیم و تربیت ہوگی وہ کبھی بھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہندوستان کا ہر فرد اپنی اپنی قوت و بازو پر کھڑا ہو اور یہ عزم لے کر اٹھے کہ اس ملک میں جمہوریت کو فروغ دینا ہے، اپنے ملک سے انتشار و اختلاف کو ختم کرنا ہے۔ اگر اس کام میں حکومت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو نہ دے، ہم خود اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہندوستان میں مزید ترقی دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔